پاکستان اس وقت ایک خوفناک سیلاب سے درپیش ہے جو 2010 کے بعد آنے والے ایک بدترین سیلاب ہے۔ اس دفعہ معمول سے 500% زیادہ بارشیں ہوئی اور حسب حال دریا بھی گلیشیئر پگھلنے سے ابل پڑے۔ یہ سب ظاہر ہے بدلتے ہوئے ماحولیاتی اثر کا نتیجہ ہے جس کو آپ گلوبل وارمنگ یا جو دل چاہے نام دے لیں۔ پاکستان اس وقت ایک خوفناک سیلاب سے درپیش ہے جو 2010 کے بعد آنے والا ایک بدترین سیلاب ہے۔ اس دفعہ معمول سے 500% زیادہ بارشیں ہوئی اور حسب حال دریا بھی گلیشیئر پگھلنے سے ابل پڑے۔ یہ سب ظاہر ہے بدلتے ہوئے ماحولیاتی اثر کا نتیجہ ہے جس کو آپ گلوبل وارمنگ یا جو دل چاہے نام دے دیں۔ بہرحال حالات کافی ابتر ہیں۔ پہلے مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، KPK، بلوچستان اور وسطی پنجاب میں شدید بارشیں ہوئی، پھر دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ پنجاب میں بہنے والے دریاؤں چناب، ستلج، راوی اور جہلم کے کناروں کو محفوظ بنانے والے پشتے مسمار کیے گئے اور پل ٹوٹ گئے۔ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ بہارت میں بارشوں سے جمع ہونے والا پانی بھی پاکستانی علاقوں میں داخل ہوا۔ یوں بارش اور دریائی طغیانی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، مگر ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پاکستان اور بھارت میں یوں تو ہر سال 3 مہینے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، مگر ہر دوسرے تیسرے سال دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بارشیں کم ہوتی ہیں، یوں دریاؤں میں معمول کی صورتحال رہتی ہے۔ بارش کے رجحانات اب بدلتے جا رہے ہیں۔ بارشیں اب بہت زیادہ اور شدید ہو چکی ہیں جبکہ ان کا دورانیہ مختصر ہو چکا ہے۔ ایسے میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمالیائی گلیشیئرز کو تیزی سے پگھلا کر سیلاب کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے۔ ویڈیو میں منسلک تصویر میں پاکستان کے ان علاقوں کو واضح دکھایا گیا ہے جہاں پر سیلاب کے پانی نے زیادہ تباہی مچائی ہے۔ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو دریاؤں کا پانی تباہی مچاتا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جس سال زیادہ سردی پڑتی ہے اس سال پہاڑوں پر زیادہ برف باری ہوتی ہے، اسی سال پہاڑوں پر موجود گلیشیئر زیادہ مقدار میں پگھلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ علم جغرافیہ پر بہت زیادہ سائنسی تحقیق پر توجہ نہیں دی جاتی، تو اس وقت برف باری کی کس مقدار اور گلیشیئر کے پہاڑوں سے ٹوٹنے اور ان کے پگھلنے کی رفتار کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، مگر جغرافیہ کے علم میں سائنسی تحقیق پر انحصار زیادہ ہونے اور ماحولیات کے مضمون میں جدید مشینوں کے شامل ہونے سے ماہرین کے تجزیوں اور کمپیوٹر کے جدید ترین استعمال کے نتیجے میں موسمیائی پیش گوئیاں بہت حد تک درست ثابت ہونے لگی ہیں۔ سال کے آخر اور اس سال کے اوائل میں شمالی علاقوں میں برف باری کی مقدار بڑھنے سے اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ آسان ہو گیا تھا کہ مونسون کے مہینے میں دریاؤں میں طغیانی کی سطح کیا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں کی مقدار کا اندازہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ محکمہ موسمیات جدید سائنسی تحقیقی طرز عمل اختیار کرنے میں ناکام رہا۔ اب کسی بھی ملک کا محکمہ موسمیات کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے ذریعے جدید ممالک کے موسمیات کے محکموں کے نیٹ ورک سے منسلک ہوتا ہے۔ یوں سیٹلائٹ سے بادلوں کی کھینچی گئی تصاویر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح جدید ممالک بارشوں کے بارے میں درست پیشگوئی کرتے ہیں، مگر حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات جو وفاق کی نگرانی میں کام کرتا ہے اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہے۔ مگر محکمہ موسمیات کے افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارشوں کے بارے میں پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ آبپاشی کے محکمہ نے دریاؤں کے پشتوں کی مرمت اور پانی کے نکاس کے بنیادی راستوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جدید تعمیراتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے دریاؤں کے کناروں پر تعمیر ہونے والے پشتوں کو اتنا مضبوط بنایا جانا چاہیے تھا کہ پانی کا ریلا انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ہی نہروں اور نالوں کی صفائی پر توجہ نہیں دی گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نہروں سے مٹی نہ نکالنے کی بنیاد پر یہ نہریں اپنی استعداد کے مطابق کام نہیں کرتی۔ پانی کی رفتار میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پشتوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ دریاؤں میں سیلاب آنے کی ایک اہم وجہ پہاڑوں پر درختوں کا کٹاؤ ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ٹمبر مافیا قبائلی علاقوں اور پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں انتہائی مضبوط ہے۔ یہ مافیا جدید مشینوں کے ذریعے درختوں کو کاٹتی ہے، یوں ایکو سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے ممالک جہاں مسلسل سیلاب آتے ہیں، سیلابی پانی کو متبادل طریقوں سے محفوظ رکھنے اور انہیں ریزرو وائر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یوں سیلاب کا پانی متبادل راستوں کے ذریعے بڑے بڑے ریزروائر اور چھوٹے چھوٹے ڈیموں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب سال 2 سال دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے تو سیلاب کا پانی جو محفوظ مقام پر اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ 10 سال قبل 2012 میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے رامسر انٹرنیشنل کنونشن آن ویٹ لینڈرز کے تحت بین الاقوامی ماہرین کے گروپ رامس ایڈوائزری مشن کو پاکستان میں دریائے سندھ کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔
ماہرین نے کم قیمت طریقوں سے سیلابی پانی کو سمجھداری سے استعمال کرنے اور جھیلوں کی بحالی کے لیے شناخت پر ایک مؤثر حکمت عملی پر مبنی رپورٹ پیش کی۔ اب زراعت اور رہائش کی غرض سے دریائے سندھ کے کچے کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ ہو چکا ہے، لیکن بعض ماہرین کے خیال میں پانی ذخیرہ ہونے والی 50% جگہوں پر اب بھی بہت سی ایسی زمینیں موجود ہیں جہاں دریائے سندھ کا سیلابی پانی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے رامسر ماہرین نے لال سہارنا نیشنل پارک اور صوبہ سندھ میں گدو اور سکھر بیراج کے پاس کے علاقوں کی نشاندہی کی ہے۔ جب تک دریاؤں کے بلائی علاقوں اور دریاؤں کے ساتھ موجود جنگلات کو محفوظ نہیں کیا جائے گا تب تک سیلابی تباہ کاریاں جاری رہیں گی، لیکن پاکستان میں زمین کے استعمال کا انتظام ایک گھمگیر سیاسی مسئلہ ہے۔ بھلا کون ایسی پالیسیاں بنانا چاہے گا جس سے صوبے یا قوم کو تو فائدہ ہو مگر ان لوگوں کو ذاتی طور پر فائدہ نہ دے یا مالی نقصان کا باعث بنے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بااثر سیاستدانوں اور زمینداروں نے بے زمین لوگوں خصوصاً اپنے ووٹروں کو دریائے سندھ سے متصل کچے کے علاقوں میں بسنے اور فارم بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کے لیے رامسر نے سندھ میں دریائے سندھ کے کچے کے علاقوں کو مثال دی جہاں سیلابی علاقوں کے اندر پکا انفراسٹرکچر، سڑکیں اور بجلی کے کھمبے تک نصب کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے موسم میں یہ سب افراد بے گھر ہو جاتے ہیں، چونکہ ان غریب افراد کو رقوم ملتی ہیں، اس لیے انہیں ہر سال جگہ بدلنا برا نہیں لگتا۔ پانی اترنے کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ رامسر ماہرین نے پاکستان کو چین یانگسی دریا کے علاقوں کے مینجمنٹ پلان کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا، جو 1998 میں بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس سیلاب کے نتیجے میں 4000 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 25 ارب امریکی ڈالر کا اقتصادی نقصان ہوا تھا۔ چینیوں نے اس سے ایک مہنگا سبق سیکھا کہ انجینئرنگ کی مشکل ترکیبیں اکثر سیلابی پانی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور اکثر قیمتی پوچھتے غیر مؤثر ہوتے ہیں۔